نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانوں کو بتاتے تھے نا کہ دین اسلام پر عمل کرنے کے یہ فوائد ہیں اور دین اسلام پر خرچ کرنے کے یہ فوائد ہیں، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے تو یہ تمہیں نعمتیں ملیں گی. جب حضور علیہ السلام ان کو فوائد بتائے نا حضور علیہ السلام نے، تو جو غریب صحابہ کرام تھے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے. یا رسول اللہ، جو امیر لوگ ہیں نا ہم سے آگے نکل گئے. یا رسول اللہ، جو امیر لوگ ہیں نا وہ ہم سے آگے نکل گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے؟ تو غریب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، امیر صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں، امیر صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے ہیں. لیکن یا رسول اللہ، یہ جو امیر صحابہ کرام ہیں نا صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں. الغرض اللہ نے ان کو مال دیا ہے، مالی عبادت بھی وہ کرتے ہیں. یا رسول اللہ، ہم تو وہ نہیں کر سکتے. اس طریقے سے اب نماز پڑھنے میں ہم اور وہ برابر ہیں، اسی طریقے سے روزہ رکھنے میں ہم اور وہ برابر ہیں، لیکن مالی عبادت میں یا رسول اللہ وہ تو ہم سے آگے چلے گئے. تو حضور علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ایسا عمل ارشاد فرمایا. آج جو وظیفے تلاش کرتے ہیں نا، مولوی صاحب ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتا دو، یہ وظیفہ، تو کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وظیفہ بتایا اور کیا فرمایا؟ اے صحابیوں، میں تمہیں کیوں نہ ایسا عمل بتاؤں، اگر وہ عمل تم کر لو نا تو ان صحابہ کرام سے بھی آگے نکل جاؤ گے. یا رسول اللہ، وہ بتائیں کیا عمل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمل کیا ہے؟ تم روزانہ ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار. کئی روایت میں آیا کہ تینوں 33 بار، لیکن صحیح یہ ہے کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ عمل کر لو گے نا تو تم ان سے بھی زیادہ عمل میں زیادہ بڑھ جاؤ گے. اور اس کی فضیلت یہ ہے، علماء فرماتے ہیں اگر کسی کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی برابر ہو جائے، سمندر کے پانی سے بھی زیادہ ہو جائے نا، اگر یہ تسبیح فاطمہ کثرت کے ساتھ پڑھ لے، اس کا عامل ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ معاف فرما دے گا. اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ وہ قبول و مقبول ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ نسخہ اور یہ وظیفہ کس نے دیا ہے؟ کسی مولوی، کسی عام انسان، کسی عام خطیب نے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو ہر پریشانی، ہر مصیبت میں یہ پڑھو. اور اگر عملی اعتبار سے صحابہ کرام کا ذوق دیکھیں، کس طریقے سے عبادت تو کرتے ہی تھے، بدنی عبادت میں تو ساتھ ہی ساتھ تھے، قولی عبادت میں ساتھ ہی ساتھ تھے. بدنی عبادت نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اسی طریقے سے قولی عبادت سچ بولنا ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اس میں تو ساتھ ہی ساتھ ہے امیر غریب. لیکن جب وہ مالی عبادت میں بڑھ گئے نا تو اس لیے بھی حریص تھے، نیکیوں کے حریص تھے. یا رسول اللہ، یہ اس معاملے میں آگے ہو رہا ہے، ہم کون سا عمل کریں کہ ہم ان سے آگے نکل جائیں. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا. حضور علیہ السلام نے ان کو بتا